عجل فرجهم جب سے نصیب ہو گیا زہرا کا در ہمیں، جب سے نصیب ہو گیا زہرا کا در ہمیں، سلطان مزاج ملتے ہیں، سلطان مزاج ملتے ہیں، خود روک کر ہمیں، جب سے نصیب ہو گیا زہرا کا در ہمیں۔ عراق خمینی انقلاب اب اسلحوں کا اور دکھاؤ نہ ڈر ہمیں، اب اسلحوں کا اور دکھاؤ نہ ڈر ہمیں، تسبیح فاطمہ کا پتہ ہے اثر ہمیں، جب سے نصیب ہو جب سے نصیب ہو گیا زہرا کا در ہمیں، بیٹھی ہے آ کے مریم سارا اسی لیے، بیٹھی ہے آ کے مریم سارا اسی لیے، ارے زہرا اٹھا کے دیکھ لے بس ایک نظر ہمیں، جب سے نصیب ہو تسبیح فاطمہ پہ نمازیں ہیں منحصر، تسبیح فاطمہ پہ نمازیں ہیں منحصر، دیکھا کبھی بھٹکتے ادھر اور ادھر ہمیں، جب سے نصیب ہو گیا زہرا کا گھر ہمیں، کر لیں تو کیسے دشمنے زہرا سے دوستی، کر لیں تو کیسے دشمنے زہرا سے دوستی، ارے غازی نے حد بتائی ہے خط کھینچ کر ہمیں، جب سے نصیب ہو گیا زہرا کا در ہمیں، مطلب ہے زہرا کی چکیا جو بھی چلتی ہے اے سہیل، زہرا کی چکیا جو بھی چلتی ہے سہیل، ورنہ یہ رزق ملتا بھلا بیٹھ کر ہمیں، جب سے زہرا کی چکی چلتی زہرا
چلتی ہے سہیل، ورنہ یہ رزق ملتا بھلا بیٹھ کر ہمیں، جب سے نصیب ہو گیا۔ نعرہ سبحان پیچھے کر دو، ٹیڑھا کر دو، بیٹھ جائیں نا، ٹیڑھا کر دیا تو فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والصاحب الرسول مولانا مولانا الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة بشيرا ونذيرا وأكثر الناس لا يعلمون صلوات الله قدرت اپنے محبوب کی اس آیت میں تعریف کر رہی ہے، یا یوں کہوں کہ قدرت اس آیت کے عوض کے اندر جوف میں اپنے محبوب کا قصیدہ پڑھ رہی ہے۔ اگر قصیدہ ہم نے بنایا ہوتا تو بدعت تھا، لیکن پورا قرآن محمد کا قصیدہ ہے، پورا قرآن محمد کا قصیدہ ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا افضل ہے، پیغمبر ہمارے نبی افضل ہیں، یا رسول اللہ افضل ہے، یا قرآن افضل ہے۔ عزیزان گرامی، حقیقت یہ ہے کہ جو قرآن کے وجود کو بچا لے جائے گا وہی افضل ہے، جو قرآن کی عظمت کو بتا دے گا وہی افضل ہے۔ عزیزان گرامی، اگر مطابق عمل بعد میں ہو، قرآن پہلے آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن افضل نہیں ہے۔ قرآن کیونکہ مطابق عمل کب ہو رہا ہے؟ جب قرآن اتر رہا ہے۔ ان کا عمل پہلے ہو رہا ہے، قرآن بعد میں اتر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ پیروی کس کی ہو رہی ہے کہ جو اہل بیت کرتے جا رہے ہیں، رسول کرتے جا رہے ہیں، وہ عمل کی شکل میں قرآن ڈھلتا جا رہا ہے، قرآن مزاج رسالت بنتا جا رہا ہے، قرآن مزاج شریعت بنتا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اب تاریخ کہتی
تاریخ اس رسول کا عمل کیا ہے، لیکن آج بھی تاریخ کے سنہرے حرفوں میں پیغمبر کا نام چمک رہا ہے۔ 1400 برس گزر گئے ہیں، تو آیا کیسے، آیا کیسے، رہا کیسے؟ ان کی نوعیت کیا ہے، ان کی بشریت کیا ہے، ان کی عقیدت کیا ہے، ان کی تصدیق کیا ہے، ان کی تصدیق کیا ہے؟ آپ دیکھیں ہر ایک پیغمبر کو بلایا گیا، ہر ایک پیغمبر کو بلایا گیا، توریت کا سلسلہ شروع ہوا۔ کہا موسیٰ اگر تمہیں توریت دینا ہے تو ہم تک چل کر آؤ، چل کر آؤ، زحمت کرو تب توریت دوں گا۔ جناب موسیٰ اللہ کے حضور میں پہنچے، توریت لی، واپس ہوئی۔ جناب داؤد زبور اتری، زبور اتری، داؤد زبور چاہیے، بالکل چاہیے، دے دو، گئے داؤد زبور لے چلے گا۔ عیسیٰ کو انجیل ملی، بلایا گیا، لیکن اب تاریخ کہتی ہے کہ قرآن کی طرف دیکھا نگاہ مشیت پروردگار نے، قرآن سے کہہ رہا ہے کیا تو بھی اسی بات کا منتظر ہے کہ میں حبیب کو بلاؤں گا، حبیب کو بلاؤں گا، حبیب سے کہوں گا آؤ ادعونی والکتاب واتینی والکتاب، کتاب لینے آؤ میں تمہیں کتاب عطا کروں گا۔ کہا نہیں، ایک مرتبہ قرآن کی طرف متوجہ ہوئی، نگاہ کرم قرآن کی طرف متوجہ ہونے کے بعد ایک مرتبہ آواز دیتی ہے، ایک قرآن اس حواس میں بھی نہ رہنا، اس ہوش میں بھی نہ رہنا، اس مقاصد میں بھی نہ رہنا، اس ذہنیت میں بھی نہ رہنا کہ ہم تو محمد کو بلائیں گے، ایک قرآن ہم تم کو ہم زحمت دیں گے، جہاں جہاں محمد ہو وہاں وہاں جانا۔ قرآن مکے میں جائے گا، اگر محمد مکے میں ہو تو تم مکے میں جانا، اگر محمد مدینے میں ہو تو تم مدینے میں جانا، اگر حضر میں ہو تو حضر میں جانا، اگر محراب میں ہو تو محراب میں جانا، مسجد میں ہو تو مسجد میں جانا، اگر کسی کو ہاتھوں پر اٹھا رہے ہو تو وہاں پر جانا، اگر کندھے میں سوار کر رہے ہو تو وہاں جانا، اگر منبر غدیر پہ آ رہے ہو تو وہاں جانا، رسول کی کسی چادر کے نیچے جا رہے ہو تو وہاں جانا، کسی دہلیز کے پر جا کر ٹھہر جائے وہاں جانا، جہاں جہاں رسول جائے وہاں وہاں جانا ہے، تجھے ثواب دعا۔ خدا کی قسم یہ آیت عظمت رسول کو بیان کرتی ہے، لیکن اب مقام کیا ہوا؟ ابھی تک کہا یاسین ومزمل ومدثر، اب پیغام بدلا، مزاج مشیت بدلی۔ اے میرے حبیب، میں نے ابھی تک قرآن کو زحمت دی ہے، آپ کو نہیں، کیونکہ آپ کا منصب کچھ اور ہے، مسلمانوں کی نگاہ میں منصب کچھ اور ہوگا، لیکن اللہ کی نگاہ میں رسالت کا منصب کچھ اور ہے۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے اس محمد کو کہ اس محمد کا مرتبہ کیا ہے۔ سنیں سنیں کہ اے محمد، ابھی تک ہم نے قرآن کو زحمت دی، آپ کی دہلیز پر قرآن کو اتارا، آپ کے سینے پہ قرآن کو اتارا، آپ کے گلے میں قرآن کا ہار ڈالا۔ چمڑے میرے پاس سنیے، اس سے بہتر نہیں لا سکتا۔ میں نے قرآن کی آیتوں کا ہار آپ کے گلے میں ڈالا، یہ بام منصب کردار آ رہا ہے، اس کے کردار پہ کوئی وار
جہاں جہاں آپ پہنچے وہاں قرآن، جہاں جہاں آپ پہنچ جائے وہاں تک قرآن پہنچے گا۔ عزیزان گرامی اب آواز دی، اے میرے رسول، اگر اب میں آپ کو ایک زحمت دینا چاہتا ہوں۔ کہا کون سی زحمت؟ کون سی زحمت؟ وہ کہہ رہا ہے جس نے دنیا کو خلق کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے دنیا کو جس نے خلق کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے جو رحمان ہے، وہ کہہ رہا ہے جو رحیم ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، ابھی تک میں قرآن کو زحمت دے رہا تھا، مگر اب میری ریکویسٹ نہیں ہے، ریکویسٹ نہیں ہے، اب میں آپ کو حکم دے رہا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، اگر تمہیں آیت تطہیر لینا ہے تو فاطمہ کی چادر تک چل کر جانا پڑے گا۔ یعنی معلوم ہوا کیا آیت تطہیر میں کچھ چھپا ہوا ہے؟ ایک کے لیے تو رسول جا نہیں رہا ہے، توجہ رکھے گا، ایک کے لیے تو رسول جا نہیں رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اب جب آپ حدیث کتاب پڑھیں گے، جب جبریل جو ہے چھٹے پہ جبریل، نمبر 6 پہ جبریل آئے نا، تو چھٹا ہوا جبریل کہہ رہا ہے وَمَا رَبِّهِمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ، چادر کے نیچے کون ہے؟ تو البتہ تعارف یہ ہوا ہم فاطمہ وَأَبُوهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا، یعنی معلوم ہوا کہ پنجے تن اندر موجود ہیں۔ رسول ایک کی گواہی دینے نہیں جا رہے، کبھی عصمت فاطمہ کی، کبھی علی کی ولایت کی، کبھی حسن کی حسن کی، کبھی حسین کی شہادت کی گواہیوں پر آیت تطہیر ہوتی ہے۔ صلوات اچھا جبریل بڑے بھولے ہیں، اتنے ہیں جو بھولے پن سوچ رہے ہیں، یہ نہیں جانتے تھے کہ اس چادر میں کون کون ہے، کون کون ہے۔ بھائی جو آتا ہے جاتا ہے، بھائی میزم بھائی ہمارے گھر میں جانتے ہیں کہ مولانا جو دو بچے بس جانتے کہ یہ ہے، ایک بڑا والا ہے، چھوٹے والا ہے، اور اس سے بڑا والا جو مولانا ممبر میں بیٹھا ہے۔ عزیزان گرامی سنیے گا، آپ جانتے ہیں، اس کے بعد میزم بھائی کہیں ارے یہ بتاؤ اس گھر میں کون رہتا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے مولانا میزم بھائی آپ نہیں جانتے، آپ نے رکھا ہے اس فیملی کو، آپ جانتے ہیں، سارا ماحول جانتے ہیں، اس کے بعد تجھے کیا ہے؟ اچھا تو میں یہی تو بات پوچھ رہا ہوں، جبریل نے یہ کیوں کہا کہ فاطمہ کو نہیں جانتے تھے، فاطمہ کو نہیں جانتے تھے، علی کو نہیں جانتے تھے، حسن کو نہیں جانتے تھے، حسین کو نہیں جانتے تھے؟ ارے جو کعبے میں پیدا ہوا اس کو جبریل خوب جانتے تھے، رسول کے ساتھ ساتھ خوب رہتے تھے، زمین پہ بھی رہتے تھے، عرش پہ بھی رہتے تھے، کبھی دست حسن کو گودی میں جھلاتے تھے، کبھی حسین کو جھولا جھلاتے تھے۔ ارے کیوں نہ کہیں وَمَا رَبِّهِمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ، چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز آئی ہم فاطمہ وَأَبُوهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا، پڑھنے والے مقصد سمجھ میں نہیں آیا، جبریل خود جواب دے رہے ہیں کہ جب تک نور فاطمہ الگ تھا تو میں پہچان لیتا تھا، نور علی الگ ہوتا تھا تو میں پہچان لیتا تھا، جب نور حسن الگ ہوتا تھا تو میں پہچان لیتا تھا، جب نور حسین الگ ہوتا تھا تو میں پہچان لیتا تھا۔ اس چادر تطہیر میں پنجے تن موجود ہے، اب سب کے نور برابر ہو گئے، مجھے یہ نہیں معلوم نور حسن کہاں ہے، نور حسین کہاں ہے، نور علی کہاں ہے، نور علی کہاں ہے، نور محمد مصطفیٰ کہاں ہے۔ یہ ہے کردار نبوت کا اعلان، اور ہم ایسے لانے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، ایسے بھیجنے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ جب قدرت بھیج دیا تو اس قرآن کی آیت کو دیکھیے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
یہ قرآن کی آیت ہے. ہم وہ ہیں جس نے بہترین انسان خلق کیا. وہ ایسی خلقت کرنے والا ہے حسین اور جمیل خلقت کہ جس کی اس نے قسم کھائی ہے. اب پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہے اس نے خلق، یہ قسم کھائی جا رہی ہے. تو ایک شخصیت نے کہا تھا عیسائی رائٹر ہے میرا نہیں، اور اس کا یہ ریکارڈ بہت دھمک رہا ہے کہ جب میں اپنے رسول خدا کے کمالات پڑھتا ہوں، فضائل پڑھتا ہوں اور اسلام کا معائنہ کرتا ہوں. دیکھیے دو چیزیں، ایک معائنہ ایک مشاہدہ. معائنہ مطالعے سے ہوتا ہے، مشاہدہ جو دیکھ کے ہوتا ہے. میں نے جب کریکٹر آف محمد کو پڑھا اور اسلام کو دیکھا تو جی چاہا کہ ابھی قبول کر لیں، جی چاہا ابھی قبول کر لیں. لیکن جب میں نے مسلمانوں کی حالت دیکھی تو جی چاہا کہ پھانسی لگا کے مر جائیں. تو ایسا کیوں؟ سنیے گا، میں آپ کے کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں. میری باتیں جو ہوتی ہیں وہ دوسروں کی نئے مشتق نہیں ہیں، لیکن آپ کو اچھا ٹیچر وہی ملے گا کہ جو آپ کو گائیڈ صحیح طریقے سے پہنچا دے، آپ کو راستہ دکھا دے. عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کرتے پیجامے کا نام اسلام نہیں ہے، کردار کے صحیح جامے کا نام اسلام ہے. کردار کے صحیح جامے کا نام اسلام ہے. اس کو فالو کرو، اس کو قبول کرو کہ رسول کی سنت کیا ہے. رسول کی سنت داڑھی بڑھانے کا نام نہیں ہے، رسول کی سنت ہاتھ دھونے کا نام نہیں ہے، رسول کی سنت وضو رہنے کا نام نہیں ہے. عزیزان گرامی سنیے گا، رسول کی سنت کیا؟ یتیموں کا ساتھ دینا، بیواؤں کا ساتھ دینا، بے کسوں کا ساتھ دینا. کسی کے پاس گھر نہ ہو اسے گھر دے دینا، کسی کے پاس تعلیم نہ ہو اسے تعلیم دے دینا، اسے کسی کے پاس کچھ نہ ہو اس کو اس کے مہیا کر دینا، اسباب مہیا کرنا، اس کی اوساف مہیا کرنا. جب وہ چمک کر تعلیم سے آئے گا تو یہ بتائے گا یہ جس نے مجھ کو تعلیم دی ہے وہ محمد کا غلام ہے اور محمد کی تعلیم ہے. یہ تعلیم محمد ہے. یہ نہیں بہت ہلکے میں سمجھ لیا پیغمبر کو. ایسا نہیں ہے بھائی آپ کیا پیغمبر اسلام کو ہلکے میں سمجھ گئے. تمہیں اور بھی چیزیں دے کے گئے ہیں کہ دیکھو تمہارے پڑوسی میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، دیکھو. اور اس کے بعد اگر تم نے پوری رات عبادت کی اور ایک آدمی ہائے ہائے سے مر گیا تو تمہاری عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. اگر تم کچھ بھی کرتے رہو مگر یہ یاد رکھنا اگر احساس انسانیت ہے تو تمہارے پاس دین بھی ہے، اسلام بھی ہے. اگر انسانیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. ایک سلوات پڑھی محمد تو یہ عظمت رسالت ہے. ان کو کون فالو کرتے بتا رہا ہے؟ کون عمل کر کے بتا رہا ہے؟ اب آپ دیکھیں یہ وہی رسول ہے کہ جس نے دین پہنچایا ہے. اب آئیے آیت پڑھیں، بہت مشہور آیت ہے، آپ لوگ اس کے بغیر رہتے نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لیکن کچھ نئی چیز کو لے کے آیا ہوں، انشاءاللہ ویسے ہی سنیے جیسے محسوس ہوں گے. میں آپ کی سر رکھ کے شارشی میں آیا سلطان میری عزت رکھ لو کہ میں وہ پھنسا ہوا ہوں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کروں کیا. تاریخ سنیے گا. اب میں نے ان کے حوالے کیا مانگا، آیت کو دیکھا. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پروردگار کیا کرے؟ آپ وہ نبی پر ہم بھی صلوات بھیجتے ہیں، ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں. کس نبی پہ بھیجتے ہیں؟
खुफिया मामला छुपा हुआ है, अंडरग्राउंड मामला है। वाह वाह वाह, कैसे साबित करेंगे कि कौन सा नबी? क्या कह रहे हैं? नाम लीजिए, किस नबी की बात कर रहे हैं? नबी तो 1,23,999 अंबिया है, 24,000 रख लीजिए पैगंबर इस्लाम को मिला के, तो किस नबी से ऑप्शन है? कहा जाएगा मोहम्मद, यहां से मुराद है रसूल खुदा। कहा कि कैसे माने मोहम्मद? कुरान की आयत कब कह रही है? कुरान की आयत कब कह रही है? क्या कह रही है? जैसा सवाल है वैसा जवाब दो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और मलाइका दोनों मिलकर नबी पर सलवात भेजते हैं। जब सल्लू का इस्तेमाल किया है तो उसके मुकाबले पर होना चाहिए। कौन है? पैगंबर खुदा को आप मोहम्मद मुस्तफा कह रहे हैं, तो मोहम्मद कब हुए? जब दुनिया में तशरीफ लाए ज़ाहिरी, तो उसके बाद ज़ाहिरी आयत हुई, ज़ाहिरी हुई। कुरान था कहाँ? लौह महफूज में। पैगंबर कहाँ थे? जब मदीने में आ गए, अब ज़ाहिरी वजूद मिल गया, तो आप थे। तो अब ये इस आयत से क्या मुराद है? कौन सा नबी है? नाम कहते मोहम्मद, तो पैदा होने के बाद रखा गया, तो आयत फिर यहाँ पे रुक गई। वो नबी कह रही है, आप मोहम्मद कह रहे हैं। देख लीजिए हुजूर, आप नबी कह रहे हैं, कुरान की आयत नबी कह रही है, आप मोहम्मद कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, रसूल तो कितने? 313 रसूल है, ये भी तो शुमार हो रहा। कौन सा रसूल? कौन सा रसूल का? अब ये भी नहीं समझ रहा, फिर बात यहाँ पे मुंह मर रह गई कि वो कुरान नबी कह रहा है, ये कह रहे रसूल। अच्छा ठीक है, अब हिजरत के बाद अब्दे रसूल, सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो परवरदिगार जो बंदे को ले गया रातों रात। तो कौन से? तो इसका मतलब हिजरत से शुरू हुआ मामला, हिजरत से शुरू हुआ, तो अब तो ही नहीं है। अब क्या होगा? कब वही बताएगा जिस पर कुरान नाज़िल हुआ हो, कि वही बताएगा जो वारिस कुरान हो, वही बताएगा जिसकी ज़बान कुरान हो, जिसका कलाम कुरान हो, जिसका मिजाज कुरान हो। एक मर्तबा हमने कहा रसूल अल्लाह ये मसला समझ में नहीं आ रहा है, वो नबी कह रहे हैं, तब भी बात डाउट हो रही है कि नबी कौन सा नबी? दूसरी बात यह है, अगर मोहम्मद कह रहे हैं तो जब से आप पैदा हुए तब से क्या आयत नाज़िल हुई? एक मर्तबा पैगंबर ने कहा कहीं ना जाओ, मसला हम ही सुलझा दें। कुन्तु नबिय्यन आदमन बैनल माए वत्तीन, जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे तब भी मैं नबी था। नबी था। अब पहचाना कि ये नबूवत, आयत और नबूवत दोनों मिलकर सामने आ गए। सलावत पढ़िए मोहम्मद। कुन्तु नबिय्यन आदमन बैनल माए वत्तीन, मैं वो एक बात बन सलावत पढ़िए मोहम्मद। और ये याद रखिएगा, हुजूर कहते हैं कि जमाना असर नहीं डाला है इन पर, जमाना इतना असर नहीं डाला। कहा क्यों? देखिए जमाना असर डालता है अफसाने पर, वाह, जमाना असर डालता है अफसाने पे, स्टोरी पे, कहानी पर। वक्त गया, बात खत्म, बात गई खत्म। माजी में लेकर माजी के दफीने में दफन कर देना कि जाओ खत्म हो गया मामला। लेकिन जमाना हकीकत पर असर नहीं डाल सकता। वाह, वाह, वाह। हकीकत और है, अफसाना और है। सुभान अल्लाह। हकीकत और
چاہتے ہو پڑھو حضور حقیقت 1400 سال گزر گئے پیغمبر نے کیا کہا لا الہ الا اللہ. یہ کیا ہے کلمہ؟ حقیقت. حقیقت کیوں؟ کلمہ نہیں بدلا. معلومہ افسانہ بدل گیا ہے، کلمہ نہیں بدلا. اشہد ان محمد رسول اللہ زمانہ بدل رہا ہے مگر کلمہ نہیں بدل رہا ہے. اشہد ان علی ولی اللہ زمانہ بدل رہا ہے، علی ولی اللہ نہیں بدلا ہے. نہ زمانے کی طاقت ہے، نہ زمانے کی حیثیت ہے، نہ زمانے کی بساط ہے، نہ زمانے کی اوقات ہے کہ ان کلموں کو مٹا دے. جس کی ضمانت خدا لے رہا ہو اس کے بشر کیسے مٹا سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد. یہ کلمہ وجود محمد ہے اور چمک رہا ہے اور دمک رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماضی سے خالی رہا ہے. تو جو کلمہ خود حقیقت دین ہے. سنیے حضور بھائی جملے میں پوری معنی منحصر ہے کہ جو کلمہ وجود حق حقانیت ہے تو اس کو زمانہ مٹا نہ سکا. اس کو زمانہ مٹا نہ سکا. اس کے وجود کو زمانہ ختم نہیں کر سکا کیونکہ حقیقت کو کوئی نہیں مٹاتا ہے. افسانے کو دنیا مٹا دیتی ہے، افسانے کو زمانہ مٹا دیتا ہے. اب مجھے کہنے دو یہ محرم کیا ہے، یہ تعزیہ کیا ہے، یہ عالم کیا ہے، یہ سب وجود حقیقت ہے. اب میں ایک جملہ کہوں کہ جب کلمے کو بچا جو کلمے کو لایا ہے، جس نے بیان کیا، آج تک دنیا اس کلمے کو نہ مٹا سکی. جو اس کلمے کو بچا کے لے کے گیا ہو وہ کیسے دنیا اس کو مٹا دے گی؟ اس سلوات پر محمد یہ منحصر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ منہ سے بجھایا بھی نہیں جا سکتا، پھونکا بھی نہیں جا سکتا کہ پھونک رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے وہی منہ دھو جائے گا. عزیزان گرامی دنیا کچھ بھی کہے مگر عظمت پیغمبر اسلام کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. پہچان آپ دیکھا ہوگا. اب تو بھائی کو تو پوسٹ کارڈ بھی بتانا مشکل ہے کیونکہ اب جو نئی جنریشن آئی اس میں پوسٹ کارڈ تو دیکھا ہی نہیں ہو رہا. یہ سب ختم ہی ہو، خط ہی گیا، حالات سب ختم ہو گئے. اب ہم سے پوچھے کہ الفاظ میں کیا لکھیں، کیا خط لکھیں تو پتا چلے. اب بھول گئے خود پڑھ کے خط دے رہے کہ اب تھوڑا میں اس میسج کیا بدل دیا. لیکن عزیزان گرامی سنیے گا احترام محمد. لوگ محمد کی قیمت لگاتے ہیں. ذرا سوچو تو ہم جس پوسٹ کارڈ پر خط لکھتے تھے وہ شاید 1 روپے کا ہو گیا. 1 روپے کا ہو گیا. خط لکھا آپ نے لکھنؤ سے دلی، جو لے کر جا رہا ہے اس کی قیمت سرکاری ہے 15,000 روپے. 15,000 روپے سرکاری تنخواہ. جو میسنجر ہے وہ لے کے جا رہا ہے. پوسٹ کارڈ کی قیمت 1 روپیہ، میسنجر کی قیمت 15,000 روپے. بھائی یہ ایسے لگتا ہے کہ میسج سے زیادہ آپ کے میسنجر کی قیمت ہے. ارے توجہ رکھیے گا، میسج سے زیادہ میسنجر کی قیمت ہے. سرکار اسے 15,000 روپے سیلری پر منتھ دے رہی ہے اور آپ کا جو میسج ہے وہ 1 روپے کے لفافے میں ہے. عزیزان گرامی میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کا کلام کیا ہے؟ میسج. اللہ کا کلام کیا ہے؟ میسج. قرآن کیا ہے؟ میسج. عزیزان گرامی ہم قیمت نہیں لگاتے ہیں قرآن کی، ہدیہ کہتے ہیں. ہدیہ لفظ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پہ مسلمانوں کی حیثیتیں گھٹنے ٹیک دیتی ہو. جہاں پر مسلمانوں کی حیثیتیں گھٹنے ٹیک دیتی ہوں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کلام کی قیمت کیا ہے. بھیا ہدیہ کیا ہے؟ ہدیہ کیا ہے؟
عزیزان گرامی یہیں سے سوچو کہ جب میسج کی قیمت یہ ہے تو میسنجر کی قیمت کیا ہوگی؟ اے سلوات پڑھی محمد ایک اور بابا دوبارہ سلوات پڑھی یہ ہے عظمت رسول، یہ ہے پیغمبر۔ دیکھ لو پیغمبر میں نے کیسے بنا ان کا مرتبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات یہیں پہ رک گئی، ٹائم ہمارا بالکل لمیٹڈ ہو گیا کہ دیکھو مجھے اسی کے اندر اب مجھے ذکر امام حسین السلام کے ساتھ ساتھ ذکر رسول کے ساتھ ساتھ یہیں پہ روک کے اب مصائبی گفتگو آج سے میں زیادہ کر رہا ہوں۔ دیکھیے ایک بات بتا دوں، اس شہزادی کا نام سنا ہے آپ نے، کتنی باکمال شہزادی، اور اس کا امتحان کون لے رہا؟ علی ابن ابی طالب۔ سنیں گے آپ؟ کہتے ہیں بابا آپ مجھ سے کچھ پوچھنے والے تھے؟ کہا ہاں پوچھنے والے۔ کا سوال کیا ہے؟ کہا کہو بیٹا ایک، کہو ایک۔ انہوں نے کہا ایک احد ایک۔ بہت کیا کہا کہ بیٹا کہو دو۔ اب خاموش ہو گئی، اب خاموش ہو گئی۔ کہا تم کیوں نہیں کہہ رہی زینب ایک کے بعد کہو دو؟ جس زبان سے میں نے اس کو ایک کہہ دیا اسے دو کیسے کہہ دیا؟ یہ معرفت باکمال بھی ہے بھیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ زینب اپنے باپ کی زینت، کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ خدا کی قسم یوں کہوں، باپ وہ ہے جو مجلس کے فضائل کی زینت ہے، بیٹی وہ ہے جو اپنے باپ کی زینت ہے۔ اے سلام پڑھیے محمد وعلی بیٹی اپنے باپ کی زینت ہے۔ خدا کی قسم تبیر کا ایک شعر پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے۔ بسم اللہ۔ دیکھیں ایک شعر ہے مگر شعر نہیں ہے، ببر شعر ہے، کیونکہ جب میں لاتا ہوں تو حدیث کا بھی لقب ہے دریائے سخن، شعر ببر۔ عزیزان کیا میں سنیے گا، کیونکہ جب گفتگو کرتی تھی جناب زینب تو اپنے باپ کے انداز میں کرتی تھی، واہ واہ واہ۔ ماں کے انداز میں نہیں کرتی تھی۔ کیا آتی نہیں تھی؟ نہیں، کیا آتی نہیں تھی؟ بھائی میں جس کو لہجے کو کیچ کر رہا ہوں اس کے لہجے میں بولنے لگوں گا۔ یہ معاملہ کیا ہوا؟ زینب تقریر فاطمہ سے بھی خوب واقف تھی، تقریر علی سے بھی خوب واقف تھی، لیکن یہ بتانا چاہ رہی تھی خاندان اہل بیت کے خواتین کی آواز بھی باہر جائے تو مردوں کی آواز بجائے، عورت کی آواز بنا جائے، بے پردہ نہ ہو۔ اب سنیے حضور، سنیے، شام میں تقریر زینب تھی کہ تقریر علی؟ بھائی ابھی لفظوں کو اور بولے دے رہا ہوں۔ شام میں تقریر زینب تھی کہ تقریر علی؟ لفظ لفظوں سے ملے، لہجے سے لہجہ مل گیا۔ اے سلوات پڑھیے محمد وعلی لفظوں سے ملے، لہجے سے لہجہ مل گیا۔ یہ ہے زینب، اس کو بولنے کی طاقت قدرت نے عطا کی تھی، لیکن جب وہ کربلا سے چلنے لگی، عبداللہ میرا بھائی جا رہا تھا، عبداللہ بیمار ہے، عبداللہ بیمار ہے۔ جناب زینب سے امام حسین السلام نے کہا میں تمہیں اس حالت میں نہیں لے کے جا سکتا ہوں کہ عبداللہ بیمار ہے، اب کیا کریں؟ سنیں گے؟ سریری کے پاس آئے،
چارپائی کے پاس پیتیانی کھڑی ہو گئی، رونا شروع کیا۔ عبداللہ تو غفلت میں ہے، رونا شروع کیا، رخسار ٹپکے، رخسار سے آنسو پیروں پر آئے۔ عبداللہ نے آنکھیں کھولی، ایک مطلب پیروں کو سمیٹا، بنت علی کیا بات ہے، آپ رو رہی ہیں؟ کہا عبداللہ بھائی جا رہا ہے۔ اچھا بھائی جا رہا ہے تو کیا بات ہے؟ کہا عبداللہ تم بیمار ہو، کہا عبداللہ تم بیمار ہو، بھائی نے منع کر رہا ہے کہ اس حالت میں عبداللہ کو تنہا نہ چھوڑ دینا۔ کہا نہیں نہیں بی بی آپ جائیں، دونوں ہاتھوں کو چوما۔ کہا بی بی آپ جائیں۔ کہا عبداللہ اگر تم اجازت نہیں دیتے تو یاد رکھنا عبداللہ ادھر میرے بھائی حسین کی سواری جاتی، ادھر زینب کی جدوجہد کے روڈ میں برباد کر جاتی۔ اللہ اکبر، اتنے بھائی اور بہن کی محبت ایسی ملی ہے کہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ ایک مرتبہ کہا نہیں آپ جائیں، کہا کہ مجھ سے علی نے جب نکاح آپ سے میرا ہوا ہے تو علی نے ایک شرط رکھی تھی کہ حسین روز ملنے آئیں گے زینب سے، عبداللہ تمہارے گھر ملنے آئیں گے، اور اس کے بعد کہا کہ جب حسین چاہ رہے ہو تو تم روکنا نہیں، زینب کو اجازت دے دینا۔ بی بی یہ تو علی کی وصیت تھی، ہم علی کی وصیت کے خلاف کیسے جائیں گے؟ کہا زینب نے مرتبہ، کہا عبداللہ بہت احسان کیا مجھ پر۔ کہا نہیں نہیں بی بی احسان کی بات نہیں ہے، آپ کو بچانا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی آپ سفر پہ جا رہی ہیں؟ کہ نہیں ہاں جا رہی ہو۔ کہا کچھ زیادہ راہ لیا آپ نے؟ کہا ہاں زیادہ راہ لے لیا ہے۔ کہا یہ بتائیے کچھ صدقات لیے آپ نے؟ سن سکیں گے اللہ گرامی؟ دیکھیے اس میں شرما کے نہ روئیے، پتہ نہیں زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ عزیزان گرامی غم حسین سوچ کے یہی ہو کہ ہر کس وقت جو ہے ہمارا یہ آنکھیں بند ہو جائے، حسین کے غم میں حق ادا ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ کہتی ہے بی بی عبداللہ کہتے بی بی آپ نے کچھ صدقات لیے؟ کہنے کہ نہیں کوئی صدقات نہیں ہے۔ کہا آپ کو صدقہ میں دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی کا آواز دی آن قریب آؤ، محمد قریب آؤ۔ دونوں آئے، دونوں کو ہاتھ چومے۔ کہا بی بی ایک بیٹا اپنی طرف سے حسین پہ قربان کر دینا، ایک بیٹا میرے اوپر سے میری طرف سے قربان کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کہا عبداللہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ حسین کے لیے کیا دوں گی، اگر میں چلی گئی تو دونوں بچوں کو تمہاری تیمارداری میں چھوڑ دی۔ کہا نہیں نہیں بی بی حسین بچ جائے، میرا بچے قربان ہو جائے۔ حضرت اللہ قافلہ چلا گیا، آج 5 محرم ہو گئی، زہرا کا لال ان سے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی جلدی جلدی دن گزر گئے زمان، میں تارے کہتا مولا بہت گناہگار ہوں، مولا بہت خطاکار ہوں، آپ کی ویسی خدمت نہیں ہو سکی، ویسا حق ادا نہیں ہو سکا۔ ایک ان کی خطاؤں کو معاف کرنے والے آقا ہماری بھی خطاؤں کو معاف کر لینا۔ اے آقا تو حسین ابن علی ہے، تو کریم ابن کریم ہے، تو رحیم ابن رحیم ہے۔ بس جیسے ہی کہنا تھا حسین کربلا پہنچے۔ کربلا میں یہی 5 تاریخ تھے، عاشور کے دن سب کو جو ہے جگانا شروع کیا کہ دیکھو یہ عام وہ دن ہے شب عاشور کا، ساری مائیں اپنی اولادوں کو لیے بیٹھی ہوئی ہیں، سمجھانی کر حسین پہ جان دینا ہے، اکبر حسین پہ جان دینا ہے، قاسم اکبر کو حسین پہ جان دینا ہے۔ عزیزان گرامی دونوں بچے اماں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سمجھا رہے تھے کہ بیٹا، سمجھا رہی تھی بیٹا ایسی جنگ کر دینا کہ دنیا تم کو جاننے لگے، دنیا یہ کہے کہ یہ حیدر کے نواسے ہیں، یہ جعفر کے پوتے ہیں، کہ اماں ایسے ہی ہوگا۔ جو صبح شروع ہوئی عزیزان گرامی دونوں بچے ہاتھ جوڑے ہوئے آگے بڑھے، اے اماں، اے یا اماں، یا اماں، اے مامو جان ملنے کی اجازت دے دیجئے۔ تو دونوں بچوں سے حسین نے کہا اے بیٹا میں کیسے اجازت دے دوں،
ہے کہ میں اپنی جان قربان کر دوں. عزیزان گرامی پلٹ کر آتے ہیں, اجازت نہیں مل رہی. دونوں بھائی مشورے کر رہے ہیں, دونوں بھائی تبصرے کر رہے ہیں کہ کیسے اجازت مل جائے. تاریخ کہتی ہے کہ متخیمے کے اندر آتے ہیں. زینب نے کہا اگر اور اچھی دیر میں آتے اور تاخیر میں آتے جب اکبر سینے پہ سینہ کھا چکے ہوتے اور اتنی دیر سے زندہ ہو. کامبا جب جاتے حسین کے پاس, جب جاتے ماموں جان کے پاس, وہ گلے لگا کے واپس کر دیتے ہیں. ہم نے کئی بار مانگی اجازت مگر نہیں ملی. ایک مرتبہ یہ حسین کے پاس آتی ہے, تمہیں اجازت نہیں ملی؟ کہا نہیں ملی. کہا چلو. دونوں بچوں کو ہاتھ پکڑا, خیمے سے نکلی. نکلنے کے بعد کہاں آئی؟ وہاں آ گئی جہاں حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس خیمے میں جیسے ہی زینب کو آتے دیکھا حسین کھڑے ہونے لگے. آواز دی اے بھیا آپ کو ہمارے حق کی قسم ہے کوئی بیٹھے رہیے. اداکار میں جیسے ہی کہنا تھا امام حسین بیٹھ گئے. ایک مرتبہ تاریخ میں لکھا عباس دیکھ رہے ہیں, قاسم دیکھ رہے ہیں اور محمد کو دیا. زینب نے کرسی کے چاروں طرف مومنہ شروع کیا. امت حسین گھبرا کے اٹھ گئے. اے بی بی زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا میں چاہتے ہو میرے بچے قربان ہو جائے. آپ پر جان دے. والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات دع بيننا وبين الخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. خدا را پروردگارا ہماری مجلسوں کو قبول فرما لے. پروردگارا تیرے احسان و کرم بہت ہے. پروردگارا بے شمار ہے. جو اس میں بیمار ہیں صحت کاملہ عطا کر دے. بار الہ بحق محمد و علیہ السلام صدقے میں جناب عزادار حسین صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما. بار الہ بحق محمد و علیہ السلام صدقے میں ان جوانوں کو محفوظ رکھ. بار الہ فرش اللہ کو بچھانے والوں کو قائم رکھ. ان کے گھروں میں سب خوشیاں عطا فرما. کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا کے. بار الہ ہمارے علماء حق کا سایہ بنا رہے. ہمارے رہبر معظم خامنہ عیسیٰ کو صحت کاملہ عطا کر دے. ان میں مالک جلد سے جلد امام زمانہ اسلام کو ظہور ہو جائے. ہمیں ان کا صاحب انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.